کہتے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح خوبصورت رخسار پہ تل ہوتا ہے نا، غیر کی انجمن میں اس طرح مسلم ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بزنس کی تعلیم دی، تجارت کی تعلیم دی کہ یہاں چندہ کر کے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، نوکری پہ لگا کر کے تمہاری مفلسی دور نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی مفلسی، لاچاری اور محتاجی دور کرنی ہے تو جاؤ اور محنت کرو، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر کے بیچو، اس طرح دھندا کرو۔ اور یہ میں کہتا ہوں پڑھائی لکھائی بھی نا بھائی، پڑھائی لکھائی بھی سب کے لیے نہیں ہے، چھوڑو پڑھائی لکھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وقال الله تعالى في كلمة أخرى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضل الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات سے بزنس اور تجارت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی، اور حسب وعدہ اسی ٹاپک پہ مزید کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ آج بھی اس دنیا میں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ ہے جس کا نظریہ ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے، لہٰذا اس دنیا میں تم بائی پاس گزر جانا، اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات اور اس میں موجود نعمتوں سے تم ذرہ برابر بھی لطف اندوز ہونے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ان کے نزدیک یہ دنیا ایک ڈائن ہے، اور اگر آپ اس کے قریب گئے تو یہ دنیا تمہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نہ اچھا کھاؤ، نہ اچھا پیو، نہ شادی کرو، نہ بیاہ کرو، نہ ماں باپ، نہ خاندان، نہ بیوی بچے، نہ بھائی بہن، نہ قوم، نہ سماج، نہ سوسائٹی، نہ ملک، سب کو بھاڑ میں جھونکو اور تم کسی جنگل میں چلے جاؤ، بیابان میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ
اور کسی سناٹے اور ویرانے میں جا کر کے جب تم اپنی آتما کو پرماتما سے ملاؤ گے تب تم ایک کامیاب انسان بنو گے. اور بعض ہیں کہ جو اچھا کھانا پینا کیا وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دھرموں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑا نہیں پہنتے ہیں, وہ ننگے رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا پہننا, اچھا کھانا پینا اور شادی بیاہ کرنا یہ دین دھرم کے خلاف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تم ساری دنیا سے کٹ کر کے اپنی سوسائٹی سے, اپنے سماج سے جدا ہو کر کے جب جنگلوں بیابانوں میں جا کر کے زندگی گزارو گے تب تم کامیاب ہوگے. اسلام کہتا ہے کہ وہ انسان جو سماج کو فائدہ نہ پہنچا سکے, جو انسان کے کام نہ آ سکے اور اللہ کے مجبور بندوں کا سہارا نہ بن سکے, وہ جانور تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا. ہمارا اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا, تزہد اور تنسک اور سنیاس نہیں سکھاتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں ندا دی جائے اور اللہ کے گھر کی طرف تمہیں بلایا جائے اور جب عبادت اور نماز کا وقت آئے تو تم کام دھندھا چھوڑو اور اللہ کی مساجد کی طرف, اللہ کے گھروں کی طرف دوڑ پڑو. جب عبادت کا وقت ہو تو تم عبادت کرو, نماز کا وقت ہو تو تم نماز پڑھو, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی بات آئے تو تم اللہ کے حقوق ادا کرو, مسجدوں میں آؤ دوگانہ ادا کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب نماز ختم ہو جائے تو تم اللہ کی دھرتی میں پھیل جاؤ, زمینوں میں ادھر ادھر بکھر جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور جا کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو, تم روزی تلاش کرو, حلال کی کمائیاں حاصل کرو, محنت کرو, مزدوری کرو اور اپنے بچوں کو لا کر کے حلال لقمے کھلاؤ. اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم صرف مسجدوں میں ہی بیٹھے رہ جاؤ اور کسی گوشے میں جا کر کے, کونے میں جا کر کے, یا ویرانے اور جنگلوں اور پہاڑوں اور بیابانوں میں جا کر کے تم صرف اللہ اللہ کرتے رہو. یہ ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم نماز ادا کرو اور باقی نماز سے فارغ ہو جاؤ, خالی وقت میں اللہ کی دھرتی میں جا کر کے تم حلال رزق تلاش کرو, کمائیاں حاصل کرو, محنت کرو, مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اچھا جائز اور حلال لقمہ لا کر کے کھلاؤ. کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ حج کرنے جب جاتے تھے تو ان کے دل میں خیال آتا کہ یار حج کرنے جا رہے ہیں, مدینے سے مکہ جا رہے ہیں, یا الگ الگ جگہوں سے لوگ پوری دنیا سے آتے تھے خانہ کعبہ کا حج کرنے, تو پوری دنیا کے گوشے گوشے سے سارے مسلمان آ کر کے اکٹھا ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں. تو بعض صحابہ کرام یہ سوچتے کہ یار اب ہم مدینے سے مکہ جا رہے ہیں, تو وہ غور کرتے دیکھتے کہ مکہ میں کون سی ایسی چیز ہے جو مدینے میں نہیں ہے. تو وہ سوچتے کہ ہم جب حج کرنے جائیں گے تو وہاں مکہ سے وہ سامان, وہ چیزیں خرید کر کے اور اسٹاک کر کے لائیں گے اور اسے مدینے میں بیچیں گے. اور اسی طرح مدینے میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس وقت مکہ میں نہیں پائی جاتی ہے, تو وہ حج پر جاتے وقت مدینے سے وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے وہیں حج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تجارت بھی کر لیں گے. اور مکے والوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی, جو چیزیں اس وقت مکہ میں نہیں پائی جاتی ہیں, ہم مدینے سے لے جا کر کے ان کو بیچ دیں گے. اس طرح عبادت بھی ہو جائے گی اور تجارت بھی ہو جائے گی. یا پھر پوری دنیا کے سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے, گوشے گوشے سے لوگ الگ الگ جگہوں سے آئیں گے, ملکوں سے لوگ آئیں گے, تو ہم معلوم کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے
اور دیکھیں گے کہ ان کے ملکوں میں, ان کی کنٹری میں کس چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے مکے مدینے میں, ہمارے عرب میں پائی جاتی ہے, تو ہم کیا کریں گے, وہ چیزیں ان کو دے دیں گے, اور اسی طرح ان کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی ہوں گی اور ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی, ہم ان سے وہ چیزیں خرید لیں گے. تو یہ صحابہ کرام بعض اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ عبادت کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جاتے تو ساتھ ہی ساتھ بزنس, کاروبار اور دھندے کی بھی نیت کر لیتے کہ ہم یہاں سے کچھ چیزیں لے کے جائیں گے مدینے, مکے میں بیچیں گے, اور مکے کی کچھ چیزیں لے کر کے آئیں گے مدینے میں بیچیں گے. تو بعض صحابہ کرام تھے, جب ان کو اس طرح لوگ کرتے ہوئے اور ان کی سوچ کا پتہ چلا تو کچھ صحابہ کرام نے اس کو مناسب نہیں سمجھا, اور انہوں نے کہا کہ یار تم حج کرنے جا رہے ہو تو وہاں تجارت کی نیت کر کے جا رہے ہو, پیسہ کمانے اور دھندا کرنے کے لیے جا رہے ہو. بھائی اللہ کے گھر کا حج کرنے جا رہے ہو تو تم حج ہی کرو, وہاں اور کوئی نیت لے کر کے نہ جاؤ. انہوں نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ دین کے خلاف ہے, اسلام کے نظریے کے خلاف ہے, لہٰذا حج کے لیے جا رہے ہو تو صرف حج کی نیت سے جاؤ, کوئی آپ کے ذہن و دماغ میں تجارت اور دھندا اور کاروبار کی نیت نہیں ہونی چاہیے یا خیال نہیں ہونا چاہیے. جب یہ بات صحابہ کرام نے آپس میں کرنا شروع کی نا کہ یہ مناسب نہیں ہے, حج کے لیے جاؤ تو دھندا اور تجارت بھی کرو, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً آیت اتاری, لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل اللہ, کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ لوگ حج کرنے جائیں اور وہاں ان کو موقع ملے تو تجارت بھی کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے. بالکل آپ حج کے ارادے سے نکلیے, اور اگر وہاں پر آپ کو بزنس اور تجارت اور دھندے کا موقع مل رہا ہے, اور اگر ایسی کوئی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جو آپ کے ملک میں اس کی ضرورت ہے, تو آپ وہ چیزیں سامان تجارت وہاں سے لا سکتے ہیں, اور اسی طرح جاتے ہوئے اپنے ملک سے, اپنی کنٹری سے, اپنے علاقے سے سامان تجارت وہاں بھی لے جا کر کے فروخت کر سکتے ہیں. پیسہ کمانا, حلال روزی حاصل کرنا بالکل دین کے خلاف نہیں ہے, یہ عین دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے. اور ہمارا دین کہتا ہے میرے بھائی, میں نے شروع میں حدیث پڑھی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ حیثیت والے بندے مومن کو, ویسے تو ہر ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام ہے, اس کی ایک عزت ہے, لیکن ایک بندہ مومن ہے کہ جو کمزور ہے, محتاج ہے, لاچار ہے, فقیر ہے اور بے بس ہے, اور دوسرا بندہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے, وہ مانگنے والا نہیں بلکہ عطا کرنے والا ہے, وہ سوال کرنے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے, وہ مجبور اور لاچار نہیں بلکہ لوگوں کا سہارا ہے, وہ صاحب حیثیت ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ جو طاقتور ہے, صاحب حیثیت ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس بندے مومن سے جو لاچار اور مجبور ہے. اب اس کا ایک مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے جب کہا جاتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بیمار نہیں ہے, جو صحت مند ہے, جسمانی طور پر جو ٹھیک ٹھاک ہے, تندرست ہے, وہی زیادہ محبوب ہے. نہیں میرے بھائی, یہاں فرمایا گیا مطلق کوئی بھی طاقتور مومن ہے, چاہے وہ مالی طور پر طاقتور ہے, چاہے وہ سیاسی طور پر طاقتور ہے, چاہے وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے, چاہے وہ علمی طور پر طاقتور ہے, ہر اعتبار سے بندہ جو طاقتور ہوتا ہے, حیثیت والا ہوتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے اس بندے سے جو مجبور اور لاچار اور کمزور ہوتا ہے. تو یہ ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں لاچار اور مجبور نہیں بننا ہے, تمہیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں بننا ہے, تمہیں مانگنے والا نہیں بننا ہے, بلکہ تمہیں عطا کرنے والا بننا ہے. میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ ہمارا اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی عزت اور مرتبے کے مقامات ہیں, جو بھی سب سے بلند اور بالا عظمتوں والے جو جگہیں ہیں,
اسلام چاہتا ہے کہ بندے مومن اسلام کا کلمہ پڑھنے والا اس مقام پر ہو. کہتے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح خوبصورت رخسار پہ تل ہوتا ہے نا، غیر کی انجمن میں اس طرح مسلم ہونا چاہیے. ایسی حیثیت اور ایسی عزت اور ایسا وقار وہ بنا کر کے رکھے، کسی کے سامنے مجبور ہو کر کے، لاچار ہو کر کے وہ بالکل زندگی نہ گزارے. ایک دفعہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا. وہ بڑا لاچار تھا، صحابی یہ رسول تھے، گھر میں فاقہ چل رہا تھا اور بڑی غربت کے وہ شکار تھے. تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں فاقہ چل رہا اور غریبی بالکل جو ہے ہمیں تباہ کیے دے رہی ہے اور گھر میں کچھ نہیں بچا ہے، بہت پریشان حال ہوں، یا رسول اللہ کچھ ہماری مدد فرمائیے. یعنی کو گویا وہ سوال کرنے آئے تھے، بھیک مانگنے آئے تھے. دیکھیے ہمارے اسلام کا مزاج دیکھیے. انہوں نے آ کر کے جب اپنی غربت کی اور فاقہ کشی کی شکایت کی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، تو اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ چلو بھائی سارے صحابہ کچھ تھوڑا بہت دو اور ان کی مدد کرو اور ان کو چندہ دے کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرو. چاہتے تو کروا سکتے تھے، یا چاہتے تو کہتے کہ بھائی چلو تم کوئی جاب کر لو اور کسی صحابی سے کہہ دیتے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، یہ بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین تھے، صاحب حیثیت تھے سارے لوگ. اللہ کے نبی کسی سے بھی کہہ دیتے کہ بھائی ان کو کسی کام پر لگا دو اور ان کی اتنی تنخواہ مقرر کر دو. لیکن اللہ کے نبی سے جب انہوں نے آ کر کے اپنی غربت اور مفلسی کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی نے نہ ان کی چندہ کروا کر کے مدد کا حکم دیا اور نہ ہی ان کو ملازمت اور نوکری کا حکم دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا ایک دانہ بھی گھر میں نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر بھی دیکھو کچھ تو ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا پیالہ ہے اور ایک چادر ہے پھٹی کٹی، اور کچھ نہیں گھر میں. بتائیے آج کے دور میں اتنا غریب انسان کوئی ہوگا ہمارے آپ کے زمانے میں غریب سے غریب بندہ ہوگا، پھر بھی کھانے پینے کے 2 وقت کی روٹیاں تو اس کے گھر میں موجود ہی ہوں گی، برتن سرتن تو ہوتے ہی ہیں، پہننے اوڑھنے کے کپڑے تو ہوتے ہی ہیں. مگر وہ اس قدر لاچار تھے، مفلس تھے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے پیالے اور ایک چادر کے ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چادر ہے اور ایک ٹوٹا ہوا پیالہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ وہ چادر اور وہ ٹوٹا ہوا پیالہ میرے پاس لے کر کے آؤ. دوڑے گئے اور جا کر کے انہوں نے لا کر کے وہ اپنی چادر اور وہ ٹوٹا سا پیالہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ بھائی، صحابہ کو مخاطب کیا، کہا اس کو کون خریدے گا؟ اب وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور کٹی پھٹی چادر کون خریدے؟ لیکن چونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کون خریدے گا، تو صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا نہیں 1 درہم کافی نہیں ہے، اور کوئی ریٹ بڑھائے. تو ایک دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ تو اس کو 2 درہم میں خرید سکتا ہوں بس. تو میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو اپنے حوالے، اور کہا 2 درہم لاؤ. ان سے 2 درہم لیا اور وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور وہ چادر ان کے حوالے کر دی. اور یہ 2 درہم انہوں نے، جو غریب تھے، جو کہہ رہے تھے کہ میں بہت غریب ہوں، لاچار ہوں، جنہوں نے شکایت کی تھی اپنی غربت کی، ان کو 2 درہم دیا اور کہا 1 درہم سے جاؤ پہلے کھانا خرید کے لاؤ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، اور 1 درہم سے جاؤ تم کڑھالی خرید کر کے لاؤ. انہوں نے جا کر کے 1 درہم سے کھانا خریدا، بچوں کا بھوک مٹایا، پیٹ بھرا، اور 1 درہم سے گئے اور کلہاڑی خرید کے لے آئے. صرف 1 درہم کی صرف کلہاڑی ملی، دستہ اس میں دستہ نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کلہاڑی میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جاؤ تم جنگل میں جا کر کے اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹو اور وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے بیچو، اور سوائے 5 وقتہ نمازوں کے مجھے تم اب نظر مت آنا مسجد میں بیٹھ کر کے وظیفے اور اللہ اللہ مت کرنا. آؤ نماز پڑھو، فریضہ ادا کرو، اور نماز پڑھ کر کے مسجدوں سے باہر نکل جاؤ اور جاؤ جنگلوں میں خون پسینہ بہاؤ، محنتیں کرو، لکڑیاں کاٹو اور اسے ان لکڑیوں کو لے جا کر کے بستیوں میں بیچو.
یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بزنس کی تعلیم دی، تجارت کی تعلیم دی کہ یہاں چندہ کر کے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، نوکری پہ لگا کر کے تمہاری مفلسی دور نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی مفلسی، لاچاری اور محتاجی دور کرنی ہے تو جاؤ اور محنت کرو، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر کے بیچو، اس طرح دھندا کرو۔ کہتے ہیں وہ صحابی مسجد سے نکلے اور 15 دن تک، کہتے ہیں صرف 15 دن تک انہوں نے کڑی محنت کی، آتے نماز پڑھتے، جنگل میں چلے جاتے، لکڑیاں کاٹتے، بیچتے۔ 15 دن کے بعد وہی صحابی بارگاہ رسالت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو اب چہرہ بڑا کھلا ہوا تھا اور بڑا مسکرا رہے تھے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ آج بڑا مسکرا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جو بزنس سکھائی ہے، اللہ کی قسم 15 دن تک میں نے لکڑیاں کاٹ کر کے بیچی ہیں، آج اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ گھر میں گلے بھی، راشن بھی بھر چکے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی آ چکے ہیں، میں نے بھی نئی نئی چادریں خرید لی ہیں۔ اور پھر جیب میں سے انہوں نے کچھ سکے نکالے، درہم نکالے، اور اسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اسے پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے کچھ سکے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں قبول فرما لیجئے۔ مطلب جو آئے تھے مانگنے کے لیے، جب انہوں نے 15 دن تک محنت کی اور بزنس کیا تو جو مانگنے آئے تھے اب وہ دینے والے بن گئے، اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن گئے۔ تو بزنس میں برکتیں ہیں، تجارت میں برکتیں ہیں، اور تجارت اور بزنس کی تعلیم ہمارا قرآن دیتا ہے، ہمارے نبی کی حدیثیں دیتی ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں مسلمانوں، آپ دیکھتے ہو نا، آج جانتے ہو نا، یہ اسرائیل کو تو صرف ہم لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، صرف گالیاں دیتے ہیں، لیکن اسرائیل سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں ہم۔ میرے بھائی، دشمن کو صرف گالیاں نہیں دی جاتی ہیں، دشمن سے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی جاتی ہیں۔ آج اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے، اتنا چھوٹا سا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ضلع میں جتنی آبادی، اتنی آبادی پورے اسرائیل کی بھی نہیں ہے۔ ایک ضلع میں جتنا ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں، اتنا چھوٹا سا اسرائیل آج پوری دنیا میں وہ سپر پاور مانا جاتا ہے، اور پوری دنیا کو اس نے ہلا کر کے رکھا ہے۔ جانتے اتنا سپر پاور کیوں بنا اسرائیل؟ جانتے اس کے اندر اتنی طاقت کیسے آئی؟ میرے بھائی، اس نے دنیا کی اکانومی پہ قبضہ جمایا ہے، اس نے بزنس کیا ہے، اس نے تجارت کو پرموٹ کیا ہے، اور اپنے ایک ایک فرد کو اتنا مضبوط کیا ہے معاشی طور پر کہ آج پوری دنیا کی اکانومی پہ اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کوئی آج اس کے سامنے سر اٹھا کر کے بات کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں مضبوط بننا ہے مسلمانوں، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی حیثیت ملے، عزت ملے، اور تمہاری سماج اس طرح جگہ جگہ رسوا اور ذلیل و خوار نہ بنے، تو یہ نوکریوں کا چکر چھوڑو۔ اور یہ میں کہتا ہوں، پڑھائی لکھائی بھی نہ بھائی، پڑھائی لکھائی بھی سب کے لیے نہیں ہے، چھوڑو پڑھائی لکھائی، ہاں پڑھائی لکھائی بھی سب کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے، آپ دیکھو دنیا میں کتنے ملینز جو لوگ بڑے بڑے بلینر ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے جو کروڑ پتی اور لاکھ پتی اور ارب پتی ہیں، آپ ڈھونڈیے سب کا نام اور سب کی لسٹ سب کے ناموں کی بنائیے، اور آپ پھر ان سارے جو بڑے بڑے ارب پتی اور کروڑ پتی، کھربوں پتی ہیں، ان میں سے آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے ارب پتی اور کھرب پتی ہیں کہ جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا ملے گا بندہ کہ جو 12ویں پاس ہو۔ اکثر و بیشتر دنیا میں پیسہ کمانے والے ارب پتی، کروڑ پتی، یہ آپ کو چوتھی فیل ملیں گے۔ یہ اللہ کا ایک عجیب سسٹم ہے میرے بھائی، کہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے، بہت زیادہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے نا، اس کو آخر میں نوکری ہی کرنی پڑتی ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے، مدرسوں سے، اسکولوں سے نکال دیا جاتا ہے، آخر میں جا کر کے وہی پیسے والا بنتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم میں بھی مسلمانوں کی استھتی بہت خراب ہے، تو تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ نہیں کہ اب بچہ صرف تعلیم ہی حاصل کرتا رہے، یعنی گھر بک جائے، کھیت بک جائے، لیکن تعلیم نہیں چھوڑنی ہے، اور آخر میں نتیجہ بھی کیا؟ نوکری۔
اور نوکری کرنے والا میرے بھائی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی میں نے کہا ارب پتی کھرب پتی ہیں آج دنیا میں، کھرب پتی وہی بنتا ہے جو نوکری چھوڑتا ہے۔ کوئی بھی نوکری کرنے والا چاہے جتنی بڑی تنخواہ ہو، مہینے کی 2 لاکھ سیلری بھی ہو نا، تو آپ کی صرف خواہشیں ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، آپ پلس دنیا کو بانٹنے اور کھلانے والے نہیں بن سکتے، کسی کا مضبوط سہارا۔ ارب پتی کھرب پتی کبھی نہیں بن پاؤ گے نوکری کر کے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم بھی نا بس اپنی ضرورت بھر کی حاصل کرو، اگر اچھے مارکس آ رہے ہیں، اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اور تمہیں امید ہے کہ ہاں تم کسی عہدے پر، کسی اچھے منصب پر فائز ہو سکتے ہو آگے چل کر کے، تو بے شک تمہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور علم حاصل کرنا پھر میرے دین کا یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن وہ غریب بچے، مڈل کلاس کے جو بچے ہیں بیچارے، وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہ شروع میں چلو ٹھیک ہے، پڑھائی کا بڑا جذبہ سوار رہتا ہے، جوش ہوتا ہے، اب وہ پڑھائی کے چکر میں، آج کل ہمارے یہاں پڑھائی جانتے ہو کتنی مہنگی ہو گئی ہے، سرکاری اسکولوں میں تو پڑھائی ہوتی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو پڑھائی کرانی ہے تو آپ کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالنا پڑے گا۔ اگر آپ کو پڑھائی کرانی ہے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تو آپ کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالنا پڑے گا۔ اور پرائیویٹ اسکول کا معاملہ کیا ہے میرے بھائی کہ پرائیویٹ اسکول آج کل تعلیم گاہ نہیں بلکہ وہ بھی بزنس گاہ، تجارت گاہ بن چکے ہیں۔ اتنی مہنگی کتابیں اور اتنا مہنگا کورس کہ عام غریب جو مڈل کلاس کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ تو 10ویں 12ویں تک، اس کے بعد اس کی بھی ہمت جواب دے بھائی بس اب نہیں پڑھا سکتے اپنے بچے کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی کہ جو پونجی تھی وہ بھی کورس میں لگا دیا، خرید لیا اس سے، اور آخر میں اب ہمت جواب دے گئی، کوئی اور راستہ بچا نہیں کیونکہ مہنگی اتنی تعلیم، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ پڑھائی لکھائی چھوڑو، چلو گلاس دھو، چلو کہیں نوکری کرو، چلو سلائی کرو۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جو بچے تمہارے قابل ہیں، اچھے ان کے مارکس آ رہے ہیں اور اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں، تو ان کو بے شک پڑھائیے، اور آدھی روٹی کھائیے لیکن بچوں کو پڑھائیے۔ لیکن جو بچے پڑھنے میں ان کی استھتی ٹھیک نہیں ہے، یا تمہارے گھر کی استھتی ٹھیک نہیں ہے کہ آگے ان کی تعلیم تم کمپلیٹ نہیں کروا پاؤ گے، تو بھائی چھوڑو تعلیم اور پڑھائی لکھائی، اپنے بچوں کو بزنس سکھاؤ۔ وقت برباد مت کرو اور نہ پیسہ کماؤ، پیسہ برباد کرو اس پڑھائی کے چکر میں۔ چلو ریڑھی لگاؤ ٹھیک ہے، لیکن پیسہ کماؤ۔ یا جو بچے پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ ان سے رابطہ کر کے، جیسے میں نے بتایا میں نے گجرات کے کچھ بچوں کو دیکھا ہے، وہ بچے پڑھائی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مان لیجیے جیسے کوئی گھڑی کی دکان ہے آصف بھائی، وہ گھڑی کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو اچھی خوبصورت گھڑیاں ہوتی ہیں ان کا فوٹو لیتے ہیں، اور فوٹو لے کر کے وہ کیا کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں اور نیچے اس کا ریٹ لکھ دیتے ہیں کہ اتنا، یہ گھڑی اتنے قیمت کی ہے، اور جس کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے سارے دوست، ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، تو کسی کو ویسا 1000 لوگ دیکھے 2-4 کو تو پسند آئے گی، اب وہ خریدنا چاہیں گے کہ بھائی ہم یہ گھڑی خریدنا چاہتے ہیں، تو انہی سے رابطہ کریں گے۔ تو اب وہ جیسے مان لیجیے گھڑی 100 روپے کی ہوتی ہے تو اس میں 105 وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی 105 روپے کی یہ گھڑی ملے گی آپ کو، تو ان سے 105 روپیہ لے لیتے ہیں، 100 روپیہ دکان والے کو دیتے ہیں، 5 روپیہ اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ایک مثال میں بول رہا ہوں۔ اور پھر جب دکان والے کی بھی جو زیادہ گھڑیاں جب وہ سیل کروانے لگتے ہیں تو دکان والا بھی ان کو کچھ کمیشن دیتا ہے، تو کچھ پیسے ادھر سے مل جاتے ہیں اور کچھ پیسے دکان والے کی طرف سے مل جاتے ہیں، تو اس طرح ان بچوں کا اپنا جیب خرچ کم سے کم نکل ہی آتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے طریقے ہیں کہ بھائی کپڑے ہیں، ٹوپیاں ہیں، جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں کہ وہ صرف اسکولوں مدرسوں تک محدود نہ رہیں، جو ان کا خالی ٹائم ہے وہ کیا کریں کہ ان میں کچھ دکان والوں سے رابطہ کر لو کہ بھائی کہ ہم تم کو کسٹمر دیں گے، آپ اس پر ہمیں کچھ کمیشن دیجئے، اور پھر کسٹمر سے بھی موقع پا کر کے 2-4 روپیہ اس سے بھی نفع لے لیجئے۔
اس طرح آپ کچھ کر سکتے ہیں. میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, معذرت کے ساتھ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. ایک بندہ تھا, میں تھوڑا اپنے نوجوانوں کو بزنس کے کچھ طریقے بہت جلدی, یہ دیکھو اولا کمپنی چل رہی ہے نا, اولا کمپنی, آپ شہروں میں جائیے, آپ کو ٹیکسی کی ضرورت ہے, آپ کو انتظار نہیں کرنا, آپ اولا ایپ ہے اس پہ ڈالیے کہ میں یہاں فلاں لوکیشن پہ کھڑا ہوں, مجھے فلاں جگہ جانا ہے, فوراً ایک کوئی بائک یا جو بھی کار کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گی, آپ کو اٹھا کر کے فلاں جگہ پہنچا دے گی. یہ اولا کمپنی والے جو ہیں یا اولا ایپ جس نے تیار کیا, اس کی اپنی ایک بھی گاڑی نہیں ہے. گاڑی آپ کی ہوگی, ڈرائیونگ بھی خود ہی کرو گے, پیٹرول بھی آپ کا لگے گا. بس صرف اولا والے نے کیا کر دیا, ایک پلیٹ فارم دے دیا, ایک ایپ دے دیا, ایسا تیار کر دیا, پیسہ کچھ بھی نہیں لے, انویسٹ کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک پلیٹ فارم دے دیا. اب اولا صرف اس ایپ پر آپ اپنا لوکیشن ڈالیے, ایڈریس ڈالیے اور بتائیے کہاں پہنچنا, وہاں آپ کو کوئی گاڑی آئے گی, اٹھا کر کے آپ کی جگہ پہ پہنچا دے گی. جو لے کر کے آیا گاڑی, جس کی گاڑی ہے, جس کا ڈرائیور ہے, اس کو بھی فائدہ مل گیا, اولا والے کو بھی فائدہ ہو گیا, اور آپ کا کام تو ہو ہی گیا. تو ایک مائنڈ. اسی طرح دیکھیے, میں بتا رہا تھا کہ ایک بندہ تھا, اس کے پاس جیسے بہت سارے آج ہمارے بچے سوچ رہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنا ہمارے پاس فیملی سپورٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی بزنس اپنے بلبوتے کھڑا کر سکیں, اتنے پیسے نہیں کہ ہم انویسٹ کر کے پہلے اور ہم کوئی بزنس اپنے سے شروع کریں. تو ایک بندہ تھا, وہ بھی اسی طرح پریشان تھا کہ یار میں کیا کروں, کیسے, میرے پاس پیسے ہونے چاہیے کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے, لیکن پیسہ ہے ہی نہیں, تو میں کیسے بزنس کروں. تو اس نے کیا کیا, پہلے 2-3 ٹینٹ والے, بھی جیسے شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے, تو یہ جو ٹینٹ والے ہوتے ہیں نا, سجاوٹ کرتے ہیں, اسٹیج بناتے ہیں, پھول لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کیا کیا, ان ٹینٹ والوں سے, 2-3 ٹینٹ والوں سے, الگ الگ بڑے بڑے جو اچھے خاصے ٹینٹ والے تھے, ان سے رابطہ کیا, اور پھر اپنے نام سے ایک اس نے پمفلٹ چھپوایا کہ بھائی یہ ڈیزائن اور اچھے قسم کے ڈیزائن اور سجاوٹ ہم کروا سکتے ہیں, اگر تمہیں سجاوٹ کروانی ہے شادیوں میں تو ہم سے رابطہ کرو. اور اس پمفلٹ میں اس نے اپنا نام ڈال دیا, اپنا فون نمبر ڈال دیا, اور اس کو جگہ جگہ بانٹ دیا, اپنے دوستوں میں, علاقوں میں, ہر جگہ چپکا دیا وہ پمفلٹ, اپنا پرچہ. اب ظاہر سی بات ہے, جس کو ضرورت ہونے لگی وہ اس نمبر پہ رابطہ کرتا کہ بھائی مجھے میرے گھر پہ اتنا ٹینٹ کی ضرورت ہے, اس طرح سجاوٹ چاہیے, اتنے چیزیں چاہیے, اتنے کمکمے, اتنی لائٹ. تو اب یہ وہ دکان والے پہ رابطہ کر لیتا کہ بھائی فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر اتنے ٹینٹ, اتنے لائٹوں, اتنے کمکمہ اور اتنی سجاوٹ اور پھولوں کی ضرورت ہے. اب وہ اپنے لوگوں کے اپنے آدمی بھی دیتے, ٹینٹ بھی دیتے, سجاوٹیں, لائٹیں, سب کچھ سارا انتظام فلاں تاریخ میں اس کی جگہ پہ سجوا دیتے. اب پیسہ جو اس کا لگتا, تو دکان والے بتاتے, مان لیجئے کہ بھائی 20,000 کی یہ سجاوٹ ہے, تو یہ بتاتا کہ بھائی 22,000 لگے گا. تو کیا کرتا, وہ 22,000 گھر والوں سے لیتا, 2,000 اپنے جیب میں رکھتا, اور 20,000 دکان والے کو دے دیتا. پیسہ اپنا اس کا ایک بھی نہیں, سجاوٹ اور کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا پڑا, صرف ان سے رابطہ کر کے کسٹمر اس نے حاصل کر لیے, اور کسٹمر حاصل کر کے اس کا اپنا دھندا چل چکا اور اس کا گھر چلنے لگا. تو اگر ہم لوگ بھی سوچیں کہ بھئی ہمارے پاس دکان نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ ہم خود سے بزنس کھڑا کر سکیں, تو کم سے کم ہمارے بھائی, دوست, ہمارے گھر کے لوگ یا ہمارے اگل بگل کچھ لوگ دکانیں چلا رہے ہیں, یار ان کی دکان چلوا دیجئے, آپ ان کو کسٹمر لا کر کے دیجئے, ان کا بھی فائدہ ہوتا رہے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہوتا رہے گا. یعنی خالی مت بیٹھیے میرے بھائی, کچھ کریے, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کیجئے, ورنہ یاد رکھو میرے بھائی, زندگی کی بڑی تلخ حقیقت ہے. کسی نے کہا کہ زندگی کی سب سے بھاری بوجھ کیا ہے, تو فرمایا بزرگ نے کہ زندگی کی سب سے بھاری بوجھ خالی جیب ہے. اگر آپ کی جیب خالی ہے نا میرے بھائی, تو ایک ایک قدم آپ کا پہاڑ ہو جائے گا, اور خود گھر والوں, فیملی اور قوم اور سماج کے لیے بھی تم بوجھ بن جاؤ گے. اس لیے زندگی کی بڑی تلخ حقیقت ہے غربت اور مفلسی اور محتاجی. میرے بھائی, کسی کے سہارے مت پلو, اٹھو, کمر کسو, اور جو کچھ بھی کر سکتے ہو, 2 پیسے حلال روزی کے لیے تم وہ سب کچھ کرو, اور انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا ہے
کہ تم سچ بول کر کے ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو. تم 10 روپیہ کماؤ گے, اللہ تمہاری اس 10 روپے میں اتنی برکت ڈالے گا کہ جو 1000 کا کام کر جائے گا. اس لیے پیسہ کماؤ میرے بھائیوں, تعلیم چھوڑو, نوکری چھوڑو. اور اگر نوکری کر رہے ہو تو نوکری کے ساتھ ساتھ بھی جو خالی ٹائم ہے اس میں کچھ کرنے کی کوشش کرو. صرف نوکری کے سہارے زندگی مت گزارو, ورنہ یہ نوکری ایک قسم کی بدترین غلامی ہے. تم کبھی بھی اپنے باس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. ہمیشہ وہ چاہے غلط کہے صحیح کرے, تمہیں ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا.